العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. طلبہ عزیز، آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 71 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں. وہ آیت ہے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ پھر دوبارہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ اگر انہوں نے جھوٹا وعدہ کیا اور خیانت و بدعہدی کی تو آپ فکر مند نہ ہوں. جیسے انہوں نے پہلے خیانت کی اور اللہ نے آپ کو ان پر قدرت عطا فرمائی، یہی صورتحال آئندہ بھی ہو سکتی ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. آیت نمبر 72 سے 75 تک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کی 4 قسمیں بیان کی ہیں، اور آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں پہلی قسم کا ذکر ہے، یعنی وہ مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے ایمان لائے، پھر انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے جان سے بھی جہاد کیا اور اپنے مال سے بھی. صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا درجہ سب سے اونچا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والذین آووا ونصروا. آیت کریمہ کے اس فقرے میں اور اس ٹکڑے میں دوسرے گروہ کا ذکر ہے، اور وہ انصار ہیں جن کو ہجرت کی ضرورت تو پیش نہیں آئی، لیکن انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی. اگرچہ مہاجرین کی طرح انہیں دین کے لیے آزمائشوں سے گزرنا نہیں پڑا، لیکن انہوں نے اپنی پوری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی اور ایثار و قربانی کی ایسی نظیر پیش کی کہ تاریخ انسانیت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، کہ یہ ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہیں. بعض لوگوں نے ایک دوسرے کے ولی ہونے کا مطلب یہ لیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے طریقے میں وارث ہیں، لیکن راجح یہی ہے کہ یہاں دوستی اور تعلق مراد ہے، یعنی یہ دشمنوں کے مقابلے میں متحد اور ایک دوسرے کے لیے جان نثار کرنے والے ہیں.
والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یعنی جیسے پوری دنیا کے مسلمان ایک اکائی ہیں، اسی طرح پوری دنیا کے غیر مسلم بھی ایک ملت کا درجہ رکھتے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ۔ لہذا اگر مسلمان اسلام سے برسر جنگ اور آمادہ پیکار غیر مسلموں سے دوستی کا تعلق رکھیں تو یہ فتنہ و فساد کا سبب بنے گا، یعنی جنگ و جدال کی نوبت آئے گی اور کفر کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کے تیسرے گروہ کا ذکر ہے، لیکن یہ کوئی نیا گروہ نہیں ہے۔ اوپر جن دو گروہ کا ذکر کیا گیا انہی کا اس آیت کریمہ میں دو بار ذکر ہوا ہے۔ گویا اس آیت میں مزید تاکید کے طور پر پہلے دونوں گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، یہ مسلمانوں کی چوتھی قسم کا ذکر ہے، چوتھے گروہ کا ذکر ہے، یعنی جو لوگ ایمان تو لائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی بلکہ بعد میں ہجرت کی اور جہاد میں شریک بھی ہوئے، ان کا درجہ مہاجرین اولین اور انصار سے کم تر ہے۔ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، یعنی وہ بھی تم لوگوں ہی میں ہیں کہ تعبیر میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، دوستی اور ولایت کے لفظ سے شبہ ہو سکتا تھا کہ رشتے ایمان کی بنا پر یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، اس لیے وضاحت فرما دی گئی کہ میراث کی بنیاد صرف خاندانی رشتے پر ہے۔ یعنی خاندانی رشتہ داری کی بنا پر لوگوں کو ایک دوسرے سے میراث ملے گی، جس کا ذکر تفصیل سے سورہ نساء آیت نمبر 174 میں آیا ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کے فیصلے کے مطابق۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے احکام میراث کی طرف اشارہ ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں کچھ رشتہ دار ذوی الفروض کہلاتے ہیں، جن کے حصے خود قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں۔ دوسرے عصبات، یعنی جن سے مردوں کے واسطے سے رشتہ داری ہے۔ تیسرے اولو الارحام یا ذوی الارحام، یعنی دوسرے رشتہ دار۔ البتہ اس آیت میں جو اولو الارحام کا لفظ ہے اس میں وہ تمام رشتہ دار شامل ہیں جنہیں درجہ بدرجہ ترکہ ملے گا۔ اس سے ذوی الارحام کی فقہی اصطلاح مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ اصطلاح بعد میں مقرر کی گئی ہے۔ دراصل ہجرت کے بعد
ابتدائی دور میں مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیا گیا۔ سورہ انفال کی اس آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور واضح کر دیا کہ خاندانی رشتہ و تعلق کی بنیاد پر ترکے کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ اخوت اسلامی کی بنیاد پر میراث کا جو نظام قائم کیا گیا تھا وہ ایک وقتی نظام تھا۔ اگر ہمیشہ اسی کو باقی رکھا جاتا تو بڑی دشواری ہوتی، کیونکہ کسی بھی شہر میں مسلمانوں کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں میں ہو سکتی ہے۔ ایک شخص کی میراث کا اتنے حصوں میں تقسیم کرنا ایک دشوار بات ہوتی، اور لوگوں کو میراث اتنی کم مقدار میں ملتی کہ انہیں اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے میں اس سے کوئی مدد نہیں ملتی۔ الحمدللہ تمت بعونہ سبحانہ وتعالی سورة الانفال ترجمة ولغة وتشریحا وتفسیرا۔ اللهم إنا ضعيف فقو في رضاك ضعفنا، اللهم إنا نسألك عملا متقبلا وعلما نجيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔